السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین اور زیادہ تر پیش آنے والا مسئلہ تمام جزئیات کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے مسلم معاشرے میں اس مسئلے سے متعلق بارہا لوگ سوال کرتے ہیں۔ آئیے اس مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ ہم سنتے ہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے سے متعلق آپ کی بہت ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں۔ آج کا ہمارا مسئلہ عقیقے کے بارے میں ہے۔ عقیقے کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نومولود بچہ یا بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ عقیقے کے کچھ اہم فوائد ہیں۔ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچہ یا بچی کے نام سے خون بہا کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ویکیشن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ ہمیں دنیاوی ویکیشنز کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بچہ بچی کی پیدائش پر جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنے پر کل قیامت کے دن باپ بچہ یا بچی کی شفاعت کا مستحق بن جائے گا، جیسا کہ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ عقیقے کی دعوت سے رشتہ دار، دوست و احباب اور دیگر متعلقین کے درمیان تعلق بڑھتا ہے، جس سے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ عقیقے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ یا بچی کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ اور اس سے گندگی یعنی سر کے بال کو دور کرو۔ دوسری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ یا بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس دن اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن بچہ یا بچی کو باپ کے لیے شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا اگر باپ نے استطاعت کے باوجود بچہ یا بچی کا عقیقہ نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حتی الامکان بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکے کی جانب سے 2 بکرے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ہے۔ عقیقے کے جانور مذکر ہوں یا مؤنث، میل ہوں یا فیمیل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بکرا یا بکری جو چاہیں ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ اسی دن ان کا نام رکھا اور حکم دیا کہ ان کے سروں کے بال مونڈ دیے جائیں۔ ان احادیث کی روشنی میں
علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچی یا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا، بال منڈوانا، نام رکھنا اور ختنہ کرانا سنت ہے۔ لہذا باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے نومولود بچہ یا بچی کا عقیقہ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ضرور زندہ کرے تاکہ عند اللہ اجر عظیم کا مستحق بنے۔ نومولود بچہ یا بچی کو اللہ کے حکم سے بعض آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل سکے، نیز کل قیامت کے دن یہ بچہ یا بچی کی شفاعت کا مستحق بن سکے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 7ویں دن عقیقہ کرنا شرط ہے؟ عقیقے کے لیے 7ویں دن کا اختیار کرنا مستحب ہے۔ 7ویں دن کو اختیار کرنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ زمانے کے 7 دن بچہ یا بچی پر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 14ویں دن یا 21ویں دن کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن کے بجائے 4 یا 8ویں یا 10ویں دن یا اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ کرے تو یقیناً عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے فوائد انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے، اگرچہ عقیقے کا مستحب وقت چھوٹ گیا۔ دوسرا سوال، کیا بچہ اور بچی کے عقیقے میں کوئی فرق ہے؟ بچہ اور بچی دونوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے، البتہ احادیث کی روشنی میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ بچے کے عقیقے کے لیے 2 اور بچی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس بچے کے عقیقے کے لیے 2 بکرے ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ 1 بکرا لے کر کے عقیقہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ابو داود میں موجود ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ بچہ اور بچی کے عقیقے میں فرق کیوں رکھا گیا؟ اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں ایک ایسا اہم اور باوقار مقام دیا ہے جو کسی بھی سماوی یا خود ساختہ مذہب میں نہیں ملتا، لیکن پھر بھی قرآن کی آیات وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر کسی درجے میں فوقیت دی ہے، جیسا کہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تک ہر قوم میں اور ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا حمل و ولادت کی تمام تر تکلیفیں اور مصیبتیں صرف عورت ہی جھیلتی ہیں، لہذا شریعت اسلامیہ نے بچے کے عقیقے کے لیے 2 اور بچی کے عقیقے کے لیے 1 خون بہانے کا جو حکم دیا ہے اس کی حقیقت خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عقیقے میں بکرا بکری کے علاوہ دیگر جانوروں مثلا اونٹ گائے وغیرہ کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر تحقیقی بات یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں بکرا بکری کے علاوہ اونٹ گائے کو بھی عقیقے میں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں عقیقے میں خون بہانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا بکری کی کوئی شرط نہیں رکھی، لہذا اونٹ گائے کی قربانی دے کر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز عقیقے کے جانور کی عمر وغیرہ کے لیے تمام علماء نے عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور کے شرائط تسلیم کیے ہیں۔ کیا اونٹ گائے وغیرہ کے حصے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کا عقیقہ 1 گائے کی قربانی میں کرنا چاہے، یعنی قربانی کی طرح حصوں میں عقیقہ کرنا چاہے، تو اس کے جواز سے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء نے قربانی پر قیاس کر کے اس کی اجازت دی ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس طریقے پر عقیقہ نہ کیا جائے، بلکہ ہر بچہ بچی کی طرف سے کم از کم 1 خون بہایا جائے، یعنی 1 جانور ذبح کیا جائے۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا عقیقے کے گوشت کی ہڈیاں توڑ کر کھا سکتے ہیں؟
بعض احادیث اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ عقیقے کے گوشت کے احترام کے لیے جانور کی ہڈیاں جوڑوں ہی سے کاٹ کر الگ کرنی چاہیے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس موضوع سے متعلق کوئی ایسا اصول و ضابطہ نہیں بنایا ہے کہ جس کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ احادیث اور تابعین کے اقوال بہتر اور افضل عمل کو ذکر کرنے کے متعلق ہیں۔ لہذا اگر آپ ہڈیاں توڑ کر بھی گوشت بنا کر کھانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں عموماً گوشت چھوٹا چھوٹا کر کے یعنی ہڈیاں توڑ کر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا بالغ مرد و عورت کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا عقیقہ بچپن میں نہیں کیا گیا، جیسا کہ عموماً ہندوستان اور پاکستان میں عقیقہ چھوڑ کر چھٹی وغیرہ کرنے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اب بڑی عمر میں اس کو شعور آ رہا ہے تو وہ یقیناً اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، کیونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ نیز احادیث میں کسی بھی جگہ عقیقہ کرنے کے آخری وقت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑی بچی کے سر کے بال مڑوانا جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں بال نہ کٹوائیں، کیونکہ بال کٹوائے بغیر بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کی طرح عقیقے کے جانور کی کھال یا تو غربا اور مساکین کو دے دیں یا اپنے گھریلو استعمال میں لے لیں۔ کھال یا کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت قصائی کو بطور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کو خود بھی کھا سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، لیکن یہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ عقیقے کے گوشت کو پکا کر رشتہ داروں کو بلا کر بھی کھلا سکتے ہیں اور کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ یا بچی کی پیدائش جمعہ کے روز ہوئی ہے تو 7واں دن جمعرات ہوگا۔ اس لحاظ سے آپ جب بھی عقیقہ کریں، جس عمر میں بھی کریں، 7ویں دن کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عقیقے سے متعلق جو اہم مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں آپ حضرات نے اس کو بغور سنا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سبوں کو اور اپنے نومولود بچوں اور بچیوں کے عقیقہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔